السلام علیکم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حضرت ابراہیم نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنے سے منقبض یعنی کھینچا ہوا پایا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو حدیث کے خدمت گاروں میں ہوں، اہل سنت سے ہوں، مسافر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا یعنی مسکرائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو سلام کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کے بعد سے میرا معمول ہو گیا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں پوچھا کس عمل پر؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر حدیث میں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا کرتا تھا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ جعفر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث حضرت ابو جرع رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر ہیں اور فرشتوں کی امامت نماز میں کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ عالی مرتبہ کس چیز سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر صلاۃ و سلام لکھتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ بدیع اس حساب سے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے 1 کروڑ درود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی تو ایک ہی رحمت سب کچھ ہے، پھر وہ جائے کہ 1 کروڑ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق 1-2 قصے جادو سعید سے بھی گزر چکے ہیں۔ حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان نوع کے کئی خواب منقول ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدعی میں عبداللہ بن عبدالحکم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور میرے لیے جنت ایسی مزین کی یعنی سجائی سنواری گئی جیسا
کہ دلہن کو مزین کیا جاتا ہے اور میرے اوپر ایسی بکھیر دی گئی جیسا دلہن پر بکھیر دی جاتی ہے۔ شادی میں دلہا اور دلہنوں پر روپے پیسے وغیرہ نچھاور کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ مرتبہ کیسے پہنچا؟ مجھ سے اسی کہنے والے نے یوں کہا کہ کتاب پر رسالہ حضرت امام شفیع کی ایک کتاب کا نام ہے۔ میں جو درود لکھا ہے اس کی وجہ سے پوچھا وہ کیا ہے؟ مجھ سے بتایا گیا کہ وہ صلی اللہ علی محمد آدھا دا ما ذکرہ عزا کے رونا و آدھاہ ما غفل عن ذکر ہل غافلون۔ جب میں صبح کو اٹھا تو میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور رسالہ میں یہ درود اسی طرح پایا۔ میری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے امام مجنی رحمۃ اللہ علیہ کے روایت سے ان کے خواب کا حصہ اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا میری مغفرت فرما دی ایک درود کی وجہ سے جو میں نے اپنی کتاب اور رسالہ میں لکھا تھا، وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد کل ما ذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکر اللہ الغافلون۔ بیدی میں عبدالحسن جفعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اپنا خواب نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام شفیع نے جو اپنے رسالے میں درود لکھا ہے صلی اللہ علیہ محمد قلما ذاکرہ کہ رونا و غافل عن ذکر ہل غافلون، آپ کی طرف سے ان کو اس کا کیا بدلہ دیا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے یہ بدلہ دیا گیا ہے کہ وہ بے حساب کے لیے نہیں روکے جائیں گے۔ ابن بنان اربہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، محمد بن ابراہیم یعنی امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چچا کی اولاد ہیں۔ چچا کی اولاد اس وجہ سے کہا کہ آپ کے دادا ہاشم پر جا کر ان کا نسب مل جاتا ہے، وہ عبد یزید بن ہاشم کی اولاد میں ہیں۔ آپ نے کوئی خصوصی اکرام ان کے لیے فرمایا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ قیامت میں اس کا حساب نہ لیا جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اکرام ان پر کس عمل کی وجہ سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر درود ایسے الفاظ کے ساتھ پڑھا کرتا تھا کہ جن الفاظ کے ساتھ کسی اور نے
نہیں پڑھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا الفاظ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد اللہم ذاکروہ الذاکرون وصلی علی محمد اللہم غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صلی علی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ ابو القاسم مروجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ رات میں حدیث کی کتاب کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ خواب میں دیکھا گیا کہ جس جگہ ہم مقابلہ کیا کرتے تھے اس جگہ ایک نور کا ستون ہے جو اتنا اونچا ہے کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ستون کیسا ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ وہ درود شریف ہے جس کو یہ دونوں کتاب کے مقابلے میں وقت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔